بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان پاکستان میں بالخصوص کرونا ویکسین لگانے کی تیاریاں عروج پر ہیں، بعض لوگ اس تذبذب میں مبتلا ہیں کہ کرونا ویکسین جو حرام اجزاء پر مشتمل ہے اس کو لگانا کیسا ہے۔ مذہبی حلقوں میں اس بحث نے عروج پکڑا تو ہمیں بھی بے شمار سوالات موصول ہوئے۔ اطراف و اکناف سے احباب نے سوالات بھیجے کہ فلاں کمپنی کی ویکسین لگانا جائز ہے یا فلاں کی لگانا ناجائز ہے۔ جب ہم نے اس موضوع پر مطالعہ کیا تو رضا اکیڈمی انڈیا سے ایک فتویٰ موصول ہوا کہ جس میں انہوں نے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کی ہے چونکہ کرونا ویکسین میں حرام اجزاء شامل ہیں لہٰذا اجتناب کیا جائے۔ دوسری جانب جب ایک اور فتویٰ موصول ہوا جس میں جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ایک اپیل جاری کی گئی کہ اس کو لگانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ حرام اجزاء شامل ہیں ہم اس حوالے سے تحقیق کریں گے۔ جبکہ ندوہ سے تعلق رکھنے والے کچھ اسکالرز نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جب کسی حرام اجزاء کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی ترکیب بدل دی جاتی ہے تو پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، اور ہمارے پاس متبادل کوئی نہیں ہے لہٰذا اس کو لگانا جائز ہے، اس میں قطعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہم نے اس پر تحقیق کی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کسی خاص دوا کے جائز اور ناجائز ہونے میں دو باتوں کا عمل دخل ہے۔ اولاً یہ کہ اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، اس دوا کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اور دوسرا کس حد تک ضرورت ہے کہ اس دوا کو استعمال کیا جائے۔ جہاں تک کسی بھی دوا کے اجزاء ترکیبی کی بات ہے تو کوئی بھی دوا میڈیسن تین چیزوں سے ہی بنائی جاتی ہے، یا تو جمادات سے بنائی جائے گی، یا نباتات سے، یا حیوانات سے۔ جمادات جس طرح چونا، لوہا، چاندی، سونا، پیتل وغیرہ، اور دوسرا نباتات سے ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، درخت، پتے وغیرہ، اور تیسرا حیوانات یعنی جانوروں کی ہڈیاں، جانوروں کا گوشت، جانوروں کی کھالیں، یہ اس میں شامل ہے۔ جہاں تک اول ذکر کی بات ہے جمادات کی، تو جمادات سے حاصل شدہ کوئی بھی دوا ہو اس کا استعمال جائز ہے۔ جہاں تک بات ہے نباتات کی تو ہر قسم کی جڑی بوٹی، درخت، چھال، پتے جو نشہ آور نہ ہوں ان کا استعمال جائز ہے۔ رہی بات حیوانات کی، اور حیوانات میں بھی پھر جانور حلال بھی ہو اس کے بھی کچھ اجزاء حرام ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ حیوانات کا ہے۔ حیوانات میں بعض حلال ہیں اور بعض حرام۔ جو حلال ہیں ان کے بھی بعض اجزاء حرام ہیں۔ اسی طرح اگر جانور کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہے اور مردار کے حکم میں ہے۔ اب اگر شرعی طریقہ پر ذبح کیے ہوئے حلال جانوروں کے حلال اجزاء جیسے چمڑا، گوشت اور ہڈی سے دوائیں بنائی جائیں تو اس کے جائز ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر حرام جانور حلال جانور کے حرام اجزاء یا شرعی طریقے کی رعایت کے بغیر ذبح کیے گئے حلال جانوروں سے دوا حاصل کی جائے تو یہ قابل غور ہے۔ جیسے ان کا کھانا حرام ہے ایسے ہی دوا کے طور پہ ان کا کھانا یا ان کو رگ اور گوشت وغیرہ کے ذریعے جسم کے اندر پہنچانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ اول یہ کہ ان کے اجزاء سے اس طرح دوا بنائی جائے کہ ان کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے تو اب ان پر حرام ہونے کا حکم باقی نہیں رہے گا، کیونکہ شریعت کے احکام کسی چیز کی موجودہ شکل سے متعلق ہوتے ہیں۔ جب شکل بدل جائے گی تو حکم بھی بدل جائے گا، اور حقیقت کی تبدیلی کس وقت مانی جائے گی یہ ایک دقیق اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ فقہاء نے اس پر جو بحث کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چیزوں کی نوعیت اور کیفیت تین چیزوں سے ظاہر ہوتی: رنگ، بو اور ذائقہ۔ اگر یہ تینوں چیزیں بدل جائیں تو اس کو حقیقت کے بدل جانے کی علامت مانا جائے گا۔ دو اہم فقہی تحقیقی اداروں اسلامک فقہ اکیڈمی آف انڈیا اور ادارۃ المباحث الفقہیہ نے ماہرین کے مشورے سے اسی طرح کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا اگر ویکسین میں حرام حیوانی اجزاء استعمال کیے گئے ہوں اور ان میں کیمیکل اجزاء کے ذریعے ذکر کی گئی تبدیلی پیدا ہو گئی ہو تو ان کا استعمال جائز ہے۔ دوسرا، اگر حقیقت و ماہیت تبدیل نہ ہوئی ہو لیکن علاج کے لیے ماہر اطباء کی تحقیق کے مطابق ان کا استعمال ضروری ہو
تب بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا ہے جان بچانے کے لیے حرام شے کا استعمال بھی جائز ہے۔ اگر ان تفصیلات کی روشنی میں کرونا ویکسین کے مسئلے پر غور کیا جائے تو ہماری تحقیق کے مطابق اس میں حرام اجزاء کا شامل ہونا پایۂ تحقیق کو نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے علم میں سوائے جانسن اینڈ جانسن کے شاید ہی کوئی کمپنی ہو جنہوں نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہو کہ ہم نے یہ جو ویکسین بنائی ہے اس میں حرام اجزاء کو شامل کیا گیا ہے، سوائے یہ کہ برطانیہ کی کمپنیوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم اس ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے باہر سور کی جیلیٹن استعمال کرتے، اور جانسن اینڈ جانسن نے بھی پھر اس کی وضاحت کی اور انہیں تردید کرنا پڑی کہ ہم نے صرف ابتدائی طور پر جب اس کی تحقیق کرنا چاہی اس وقت ہم نے کچھ فوسلز استعمال کیے بچوں کے، اور اس کے بعد ہم نے پھر کسی حرام جز کو اس میں شامل نہیں کیا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام چیزوں کا استعمال بھی مشروع قرار دیا گیا ہے تو اگر ویکسین سے جان بچتی ہو جس طرح کے اطباء اور ماہرین بتا رہے ہیں اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی آفت اور بلا